الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کی تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی رہے گا۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے فطری طور پر، اور چاہتا بھی ہے کہ وہ آزاد رہے۔ پوری دنیا انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا سے حق تعالی شانہ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا۔
انسان آزاد تھا ہر اعتبار سے. بعد میں چل کر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو غلام بنایا اور انسانوں کی خرید فروخت شروع کی. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. ان میں سر فہرست فرعون کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا، ان کو ذلیل کیا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو گھر کی باندھی بنا لیتے تھے اور مردوں کو گھروں کا غلام بنا دیا تھا. ان عبدت بنی اسرائیل قرآن میں. پھر ہم تعالی شانوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور فرعون کے ظلم اور تشدد سے بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ. 10 محرم الحرام کو حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے ظلم اور تشدد سے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، جس کے شکرانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ سے محبت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیوں نہ روزہ رکھیں، لیکن یہودی بھی چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 2 روزے رکھیں گے. تو ابھی ہم نے 9 10 یا 10 11 ملا کر 2 روزے رکھے. تو یہ غلامی کا سلسلہ اس زمانے سے ہے. اسلام نے آزادی کو پسند کیا ہے، بلکہ آزادی کی ترغیب دی ہے، غلامی کو پسند نہیں کیا ہے. غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب آپ کو اسلام میں ملے گی. اس لیے بہت سے حدیثوں میں بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کے بدلے میں غلام کو آزاد کرو. یہ ترغیب خود قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں سرکار نے بھی غلاموں کے آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی. غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس نے کبھی وہ دور دیکھا ہو یا کم از کم کتابوں کے اندر غور سے پڑھا ہو تو اس کو پتا چلے گا کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے اور آزادی کی نعمت کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم کھلے میں سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج جو مسجدیں آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، دین کا کام آسانی کے سہولت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں وہ اگر ہم جان لیں تو پتا چلے کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا چیز ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مصر کے خلیفہ تھے، مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص. گھوڑ دوڑ کے اندر ان کے بیٹے نے ایک عام مصری کا گھوڑا جب آگے نکل گیا تو ان کے بیٹے نے پیچھے سے کوڑا مارا کہ میں گورنر کا بیٹا، میرے گھوڑے سے آگے تیرا گھوڑا کیسے نکل سکتا ہے. شکایت پہنچ گئی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، جن کا عدل و انصاف مشہور ہے. مصری نے جا کر شکایت لگائی. عمر بن خطاب نے
نے خط لکھا کہ باپ بیٹا دونوں حاضر ہوں. جب دربار خلافت میں عمر بن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا بیٹا دونوں جب حاضر ہوئے، وہ مصری جس نے شکایت کی تھی اس کو بھی سامنے کھڑا کیا. کہا اس نے تمہاری شکایت کی ہے، تمہارے بیٹے نے گھوڑ دوڑ کے اندر گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا تو اس کو کوڑا مارا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا جی حضور صحیح کہہ رہا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا لیا اور اس مصری کے ہاتھ میں دیا اور یوں کہا کہ تیرے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے یہ انصاف کرے گا عمر، یا عمر کی عدالت ہے، یہاں عدل انصاف ہوتا ہے، چاہے گورنر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ کوڑا اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ اور جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تم بھی بدلہ لے لو. ایک عام انسان نے کوڑا اٹھایا اس مصری نے اور عمرو بن عاص کے بیٹے کو کوڑا مارا، اپنا بدلہ لے لیا. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عمرو ابن عاص کو بھی لگاؤ کہ یہ کیسے گورنر ہے کہ ان کا بیٹا لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کو بھی لگاؤ. اور اس نے معافی چاہی اور یوں کہا کہ نہیں امیر المومنین، میرے اوپر جتنا ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ میں نے لے لیا، اب بس میں معافی چاہتا ہوں. تو اس وقت تاریخی جملہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. عمرو بن عاص سے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگوں نے تو اپنی ماؤں کو آزاد جانا تھا، تم نے ان کو غلام کب سے بنا دیا. یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف. اور وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے. حب الوطن من الایمان. اگرچہ یہ روایت کمزور ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے. ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. میرے سرکار کو جب مکے والوں نے مجبور کر دیا چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر، تو آپ مکہ چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں. جب مکے کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے ایک ٹیلے کے اوپر سرکار چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف محبت کی نظر ڈالتے ہیں، مکے کی طرف محبت کی نظر ڈالتے ہیں اور سرکار جو جملے فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. سرکار نے مکے کو مخاطب ہو کر کے فرمایا اے میرے پیارے وطن مکہ، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آج انہوں نے مجھے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اس وجہ سے میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو میرے نبی بھی وطن سے محبت کرتے تھے اور جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس وطن سے بھی محبت کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فریضہ ہے. آزادی کا 75واں سال ہمارا دیش منانے جا رہا ہے. جھنڈا لہرایا جاتا ہے 15 اگست کو، آزادی کی خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے. کرنا بھی چاہیے، شریک ہونا بھی چاہیے ہمیں، بلکہ جشن آزادی کے خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ اس ملک کے آزاد کرنے میں جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے اکابرین نے دی ہے، ہمارے اسلاف نے دی ہے، ہمارے بزرگوں نے دی ہے، اتنی قربانیاں شاید دوسری کسی قوم نے نہیں دی. 1857 سے تاریخ بیان کرنا شروع کرتے ہیں لوگ. جنگ آزادی 1857 سے لوگ شروع کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ یہ مسلمانوں کی صلاحیت تھی کہ مسلمانوں نے اس سے بھی 100 سال پہلے انگریزوں کے منصوبوں کو سمجھ لیا تھا اور 1757 میں پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ انگریزوں کے سامنے فوج لے کر کے آئے اور سب سے
پہلی جنگ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جو لڑی گئی وہ کاشی کے میدان میں سراج الدولہ نے لڑی انگریزوں کے خلاف۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ غداروں نے نقصان پہنچایا اور غداری کی، مسلمانوں نے ہی غداری کی، میر جعفر نے غداری کی اور سراج الدولہ کو شکست کا سامنا ہوا اور ان کی ہار ہوئی اور انگریز کے حوصلے بڑھے۔ اس کے بعد 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی اور اودھ کی جنگ ہوئی اور یہ پورا علاقہ ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا اور انگریز حاوی ہوتا چلا گیا۔ انگریز سمجھتا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے، اس لیے کہ یہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا، اور انگریزوں نے جو آزادی چھینی تھی وہ ہم سے چھینی تھی۔ اس سے پہلے اس ملک کے مالک ہم تھے۔ 800 ساڑھے 800 سے لے کر 1000 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر راج کیا ہے، حکومت کی ہے، اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت ختم ہوئی اور انگریزوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا۔ پھر ایک شیر مجاہد، سلطنت خداداد کا مالک، شیر دکن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف میسور میں مورچہ سنبھالا اور 3-4 جنگیں لڑی، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے۔ وہ شیر تھا، وہ مجاہد تھا۔ آج ٹیپو سلطان کی تصویریں بغیر داڑھی کے چلائی جاتی ہے اور اس کی سیرت کو مست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جان لو ٹیپو سلطان اپنے وقت کا بہت بڑا حافظ، زاہد، اللہ کا ولی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اپنے وقت کا ابدال تھا۔ جب وہاں جامع مسجد کی بنیاد رکھنے کا موقع آیا تو اعلان کروایا کہ جو صاحب ترتیب ہو، صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک ساتھ 5 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی، ایسا آدمی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جامع مسجد کی بنیاد رکھے اور دعا کرے میں ایسے ولی صفت بزرگ کے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر کرانا چاہتا ہوں۔ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، اخیر میں خود شہید ٹیپو سلطان خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ الحمدللہ آج تک میں صاحب ترتیب ہوں، ایک ساتھ کبھی میری 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ تہجد کا پابند تھا، تلاوت کا پابند تھا شہید ٹیپو سلطان۔ ایک جملہ اس نے کہا تھا اور اس کی شہادت پر ایک جملہ انگریزوں نے کہا تھا، دونوں نوٹ کر کے لے جاؤ۔ ٹیپو سلطان نے یوں کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیر بن کر زندگی گزارو، مرد مجاہد بن کر زندگی گزارو، 1 دن وہ بھیڑیے کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور حقیقت میں وہ شیر تھا ٹیپو سلطان۔ 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہوئی اور وہاں بھی ہمارے اندر سے ہی ایک غدار نکلا، امیر صادق، اور اس نے انگریزوں کو لے جا کر پورے میدان کے نقشے اور تصویریں اور ٹیپو سلطان کی پوری ڈیٹیل لے جا کر کے انگریزوں کے حوالے کی اور ان سے زمینیں اپنے نام لکھوائی۔ یہ میر صادق نے یہاں ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی اور ٹیپو سلطان وہاں پر سرنگا پٹنم کے میدان کے اندر شہید کر دیے گئے۔ 3 دن تک انگریز کی ہمت نہیں ہوئی شہید ٹیپو سلطان کے قریب جانے کی۔ 3 دن کے بعد
ٹیپو سلطان کے کندھے پر قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے یوں کہا، اپنے ملک کا پھریرا لہراتے ہوئے یوں کہا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے تب تک انگریز کی ہمت نہیں تھی اس ملک کو اپنا ملک کہنے کی، لیکن جیسے ہی 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو اس انگریز نے یوں کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان مسلمان نے ہی پہنچایا ہے۔ ہمارے اندر کی غداری نے اس وقت بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور آج بھی جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہمارے اندر کی ہی غداری کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، ورنہ غیروں کی ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی اتفاق اور اتحاد۔ اگر ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد ہوگا، کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ہی غدار بیٹھا ہو، ہمارے اندر ہی اختلاف ہو، ہمارے اندر ہی توڑ ہو، تو پھر تیسرے آدمی کو موقع ملے گا، وہ ہمارے اختلاف کا فائدہ اٹھائے گا اور مسلمانوں کو سرے راہ مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد انگریز نے اپنا رخ دہلی کی طرف کیا اور وہاں شاہ عالم کو خرید لیا، اور خرید کر کے خالی حکومت برائے نام اس کے پاس رکھی، سارے اختیارات بادشاہ کے چھین لیے انگریزوں نے، اور یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی اور سلطنت بادشاہ کی اور حکم بہادر کا، انگریزوں کا، کہ حکومت تو مخلوق خدا کی رہے گی اور بادشاہت یہ بادشاہ کی باقی رہے گی، لیکن اندر سے ساری حکمرانی اور سارا قلمرو انگریز کے ہاتھ میں رہے گا، کہ اب حکومت کو انگریز جیسا چاہے گا ویسا چلائے گا۔ جب یہ جملے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچے، جو دہلی کے مہدیان قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے، یہ چٹائی پر بیٹھنے والے مولوی اور روکھا سوکھا کھانے والے مولویوں نے یہ آزادی کی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا رول نبھایا ہے، وہ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ بہت آسانی سے ہم علماء کی غیبت کر دیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا۔ آج جو ہم سانس لے رہے ہیں عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، یہ انہی کی قربانیوں کی برکت ہے کہ چٹائیاں مسجدیں چھوڑی، مدرسے چھوڑے اور جنگ کے میدان میں آ گئے اور انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور انگریزوں کو پیچھے ہٹ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی درویش صفر چٹائی پر بیٹھنے والے اور روکھی سوکھی کھانے والے علماء دیوبند تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ 1806 کے اندر جب یہ چیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئی کہ خلق خدا کی اور بادشاہت بادشاہ کی، سلطنت بادشاہ کی اور حکم چلے گا انگریزوں کا، تو شاہ عبدالعزیز نے فارسی کے اندر فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ دیا کہ اب سے یہ ہمارا ملک ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، انگریزوں کے کنٹرول میں پورا ملک آ چکا ہے، اس ملک کے مالک انگریز بن چکے ہیں، اس لیے ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کا اب یہ حق بنتا ہے کہ وہ میدان میں آئے اور انگریزوں کے خلاف لڑے اور لڑ کر کے اپنے اس وطن عزیز، اس ہندوستان کو آزاد کرا۔ جب یہ فتویٰ باہر نکلا اس کے بعد یہ سارا جتنی بھی پھر آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی اس کا پیش خیمہ یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے وہاں امبالہ کے میدان کے اندر مورچہ سنبھالا، انگریزوں کا پٹھو راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف
اور ادھر ہمارے اکابر علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد پھر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جن کو شیخ الہند کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سارے اکابرین نکلے اور نکل کر میرٹھ کے قریب شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف صف بندی کی اور ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ میرے بھائیوں، 15 اگست کا جب فنکشن ہوتا ہے 2-4 آدمیوں کے نام بولے جاتے ہیں اور نعرے لگا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی تھی کہ میرے اکابر، میرے بزرگان دین اور میرے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا نچھاور کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تو خالی اتنا کہہ دو کہ جاؤ اور جا کر سرنگا پٹنم اور جا کر پلاسی کا میدان اور ادھر بالا کوٹ اور ادھر شاملی کا میدان، اس کی مٹی کو نچوڑو، اور نچوڑنے کے بعد اندر سے نکلنے والا خون تمہیں یہ گواہی دے گا کہ یہ ایک مسلمان کا خون ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے پران نچھاور کیے، اپنی شہادت دی، اپنا بلیدان دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ یہ ملک آزاد رہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ پہلے اسلام کے پہلے ہندوستان، تو ان سے کہو کہ میری ایک آنکھ اگر مسلمان ہے تو میری ایک آنکھ ہندوستان ہے۔ آپ بتاؤ کون سی آنکھ کو پھوڑو گے؟ جس بھی آنکھ کو آپ پھوڑو گے آپ کا چہرہ گندا نظر آئے گا، اچھا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمان کی ایک آنکھ اسلام ہے، ایک آنکھ ہندوستان ہے۔ مسلمان دونوں آنکھوں سے ہندوستان کو دیکھتا ہے، اور مسلمان نے جو قربانیاں پیش کی اور اس ملک کی آزادی کے لیے جو خون بہایا، مورخین نے لکھا ہے، انگریز مورخ بھی لکھتا ہے کہ پھر وہاں امبالہ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید نے 1831 کے اندر اور ان کے رفقا نے جان شہادت نوش کیا۔ الگ الگ طریقے سے مولانا آزاد تھے اور مولانا جوہر محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی حسرت موہانی، یہ سارے ہمارے اکابرین ہیں۔ ہمارے یہاں بھی 15 اگست میں آپ نوٹ کرنا، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو واپس مجھے بلا کر کے پوچھنا، 2-4 نام لیے جائیں گے۔ یقیناً گاندھی جی کا بڑا کردار ہے، نہرو کا بڑا کردار ہے، اور یہ 2-4 نام اور لیے جاتے ہیں، ان کا آزادی میں بڑا کردار ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے اکابرین، مولانا آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے شکشا منتری، تعلیمی نظام جن کے ہاتھ میں تھا، اس کو ماننے والے قوم تعلیم سے کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے اکابرین کی تاریخ نہ صحیح، ان کے نام تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر صحافی تھے، نکل گئے انگلینڈ کے لیے، وہاں کے اخباروں کے اندر جا کر کالم لکھوں گا اور ملک کو آزاد جب تک نہیں کریں گے وہاں تک یہاں سے واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ وہاں کے اخبارات کے اندر کالم لکھتے تھے مولانا محمد علی جوہر۔ انگریزوں نے دھمکایا ماریں گے اور پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 کے بعد ہمارے اکابرین نے، انگریز مورخ لکھتا ہے، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی کی اور 50,000 سے زیادہ علماء، بڑے بڑے چوٹی کے
یہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتی، یہاں تک کہ موت سے بھی نہیں ڈرتی، بلکہ موت اللہ کے راستے میں اگر آ جائے تو یہ اپنے لیے شہادت مندی سمجھتی ہے، اور یہ قوم اپنے لیے شہادت کو فخر سمجھتی ہے۔ اسی لیے تو مولانا محمد علی جوہر کو جب انگریزوں نے کہا کہ ہم تمہیں ماریں گے اور مار کر جو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے، تو تاریخی اشعار کہیں کہا میں تمہاری موت کی اور پھانسی کی تاجر تو دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، تقصیر یہی ایک گواہ میرے لیے ہے، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی اشعار اس وقت کہے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے اندر اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کا موقع ملے تو ہم خوشی خوشی پیش کریں گے، اور اس دیش کی آزادی کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ ہم اس دیش کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہماری جان لے لیں گے تو ہم یہ بھی اپنے لیے سعادت مندی کی بات سمجھتے ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان، 50,000 سے زیادہ چوٹی کے بڑے بڑے علماء اس ملک کی آزادی کے لیے نچھاور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج کم از کم ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ آزادی کے ساتھ جو عبادت کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی اور کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی، یہ ہمیں اگر سامنے رہے گا تو آزادی کی ہمیں قیمت معلوم ہوگی، اور ہم دعائیں کرتے رہیں گے اور اس کے لیے محنت بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ سدا بہار رکھے، آزاد رکھے، آباد رکھے۔ اگر مسلمان آباد رہے گا تو یہ ملک بھی آباد رہے گا۔ یہ ہندوستان ایک درخت ہے، اور درخت کے اوپر کوا بھی اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اور مینا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، دوسرے پرندے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہندوستان ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک گھونسلہ مسلمان کا بھی ہونا چاہیے، ایک گھونسلہ ہندو کا بھی ہونا چاہیے، ایک گھونسلہ تو پارسی کا بھی ہونا چاہیے، عیسائی کا بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے یہ درخت خوبصورت معلوم ہوگا۔ کسی ایک کو آپ گرانا چاہو گے تو دوسرے کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں، انگریز یہاں ہندوستان میں آئے تھے تو تجارت کرنے کے لیے 1600 کے اندر انہوں نے تجارت کی غرض سے قدم رکھا، لیکن چھپے ہوئے منصوبے یہ تھے کہ تجارت کے پس پردہ ہم اس ملک پر قبضہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، 50 سال تک عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ یہ عدل و انصاف پسند بادشاہ تھے، آج ان کی تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، کتابیں لکھی ہمارے اکابرین نے ان کے اوپر، خود ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن کریم لکھ کر کے بیچتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ یہ تھے عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، اور فتاوی کے اندر فتاوی عالمگیری انہی کے حکم سے بنائی ہوئی کتاب ہے، مسئلے مسائل کی فتاوی عالمگیری، جن کو یہ لوگ روزانہ گالیاں دیتے ہیں، وہ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھا۔ اس کے بعد جو بادشاہ تھے وہ اتنے لائق نہیں تھے،
انگریزوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا آہستہ آہستہ ملک کے اوپر 1612 کے اندر تجارتی قافلہ یہاں ہمارے سورت میں آیا. سورت کو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی اور یہاں جہاں ابھی سورت کی میونسپلٹی کی جو آفیسیں ہیں اس علاقے کو مغل سرائے کہا جاتا ہے. یہ اصل میں مغل سرائے نہیں ہے، مغل سرائے. سرائے کا معنی سرائے کا کیا معنی؟ گیسٹ ہاؤس. یہاں مہمان آتے تھے، رہتے تھے. اور یہ جو مکائی پل ہے سورت میں، یہ اصل میں مکائی پل نہیں ہے، یہ اصل میں مکہ پل ہے. مکہ پل ابھی پلین سے جانے کا رواج ہوا حج کے لیے، ورنہ پہلے پورے ہندوستان کے لوگ یہاں سورت آتے تھے. اور یہ جو مکائی پل بولتے ہیں نا، یہ مکائی پل کے قریب سے پانی کے جہاز حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. تو یہ اصل میں مکہ پل ہونا چاہیے. اس لیے سورت کا ایک نام باقل مکہ بھی ہے، مکے کا دروازہ، کہ حاجی لوگ یہاں سے پانی کے جہاز میں بیٹھ کر حج کے لیے جاتے تھے. اور الحمدللہ یہ بات سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ مغل سرائے جس میں میونسپلٹی چلتی ہے ہماری سورت کی، یہ مسلمانوں نے کیس جیت لیا اور اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے. تو پورے دیش کی نہیں تو کم از کم ہمیں اپنے شہر کی تو تاریخ معلوم ہونا چاہیے. تو انگریز سب سے پہلے 1612 میں یہاں اترا تھا تجارت کی غرض سے. آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور جہانگیر کے سر میں درد رہتا تھا اور ایسی کوئی دوائی تھی نہیں کہ فوراً اچھی ہو جائے سر کا درد. انگریزوں کو پتا چلا تو انگریز پہنچ گیا اور گولی پیش کی جہانگیر کو اور یوں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر کے درد کے لیے اسپیشل گولی ہم لے کر کے آئے ہیں. سر کے درد کی گولی بنا کر کے انگریزوں نے دی. کس کو؟ جہانگیر کو. تو جہانگیر نے وہ گولی دی، 10-15 دنوں کے اندر پورا سر کا درد غائب ہو گیا. تو اس نے پوچھا انگریزوں سے کہ اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور یہ کہا کہ ہمیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کو پوری چھوٹ ہے، پوری اجازت ہے، جیسے تم چاہو تجارت کر سکتے ہو. اس طریقے سے انہوں نے آہستہ 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 ہندوستان کی منڈیوں پر قبضہ جمایا اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کے اندر دخل اندازی شروع کی. بنگال گیا اور بہار گیا اور ادھر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد ادھر کا علاقہ قبضے کیا اور پھر ہندوستان میں جو کیپٹل سٹی ہے دہلی، اس کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں پر انگریزوں نے اپنا بھریرا لہرایا. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ 1806 کے اندر آیا. اس کے بعد یہ ساری جنگیں لڑی گئی اور یہ جنگیں لڑنے کے بعد ہمارے اکابر علماء نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر کے یہ آزادی ہمارے جیب حصے میں آئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس آزادی کی قدر کرو اور اس ملک کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو عدل و انصاف والے حکمران نصیب فرمائے اور اس ملک کو آزاد اور آباد رکھے. اور ہماری یہ مسجدیں، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں اور یہ جتنے دینی ادارے دین کا کام کرنے کی جگہیں ہیں، اللہ سب کو سدا آباد رکھے اور بربادی سے بچائے. تو 15 اگست کو سب سے پہلا خوشی کا حق تو ہمیں بنتا ہے کہ ہمارے اکابر بزرگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں نچھاور کی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اس لیے اس ملک کی آزادی میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اگرچہ وہ 2-4 جو نعرے لگائے جاتے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا، وندے ماترم کا نعرے سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ مسلمان دھرتی کی پوجا نہیں کرتا، مسلمان ایک وحدہ لا شریک لہ اس پروردگار کی ہمیشہ پوجا کرتا آیا ہے. ہاں،
اس ہندوستان کی دھرتی کا ادب احترام اور اس لہراتے ہوئے ترنگی کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا. لیکن ہم چونکہ ایک ہی پروردگار کی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کسی دوسری چیز کا نہ سجدہ کریں گے نہ ایسے جملے بولیں گے جس سے ہمارے ایمان پر کوئی حرف آئے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قاضی نعیم صاحب نے دعوت پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں بہترین بدلے عنایت فرمائے، اور جو باتیں کہی اللہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام کو پیش کی ہم 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ آزادی کا دن مبارک فرمائے. نہیں چلے گا پھر آپ